اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ندائے اسلام کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی یعنی عرب شہر کے دیہاتی نے بارگاہ رسالت مآب میں حاضری دی اور عرض کی کہ میں سب سے زیادہ غنی بننا چاہتا ہوں۔ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قناعت اختیار کرو غنی ہو جاؤ گے۔ قناعت کا مطلب خدا عز و جل کی تقسیم پر راضی رہنا، جو ملے اسی کو کافی سمجھنا قناعت ہے۔ مثلا کسی کی روزانہ آمدنی 500 روپے ہو جس میں اس کی ضروریات زندگی پوری ہو جاتی ہو تو اسی آمدنی پر مطمئن ہو جانا، مزید کی خواہش سے بچا رہنا قناعت ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا، بقدر کفایت رزق دیا گیا اور اللہ عز و جل نے اسے دیے ہوئے رزق پر قناعت کی توفیق عنایت فرمائی۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد جارخان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی جسے ایمان و تقوی، بقدر ضرورت مال اور تھوڑے مال پر صبر، یہ 4 نعمتیں مل گئیں، اس پر اللہ عز و جل کا بڑا ہی کرم و فضل ہو گیا، وہ کامیاب رہا اور دنیا سے کامیاب گیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، تیرا کون سا بندہ زیادہ غنی ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا، وہ شخص جو میرے دیے پر سب سے زیادہ قناعت کرے۔ سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حکمت نشان ہے، امیری زیادہ مال و اسباب سے نہیں بلکہ امیری دل کی غنا سے ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد جارخان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، دل کی غنا سے مراد قناعت و صبر، رضا بر قضا ہے۔ حریص مالدار فقیر ہے، قناعت والا غریب امیر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جسے قناعت کا وصف مل گیا اسے عظیم خزانہ مل گیا۔ چنانچہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قناعت کبھی ختم نہ ہونے والا خزانہ ہے۔ حضور عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، تیری بھاگ دوڑ سے مقسوم یعنی مقدر سے زیادہ نہ ملے گا اور تیری قناعت کی وجہ سے کم نہ ملے گا، اس لیے راضی برضا رہے۔ حضرت سیدنا ذوالنور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جس شخص کی قناعت خوب اچھی ہو جائے تو اس کو ہر شوربہ اچھا لگنے لگتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو حازم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو چیز میرے مقدر میں نہیں لکھی گئی، اگر میں ہوا پر سوار ہو جاؤں تو بھی اسے نہیں پا سکتا۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ امام ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ الکبی فرماتے ہیں، امام ابو حسن شاذلی علیہ رحمت اللہ الکبی فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں سے مایوس ہو جاؤ، آرام سے رہو گے، ایک یہ کہ تم کو دوسروں کے نصیب کی چیز مل جائے گی، دوسرے یہ کہ تمہیں تمہارے نصیب سے زیادہ مل جائے گا۔
حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنی دکان کھولتے اور 2 حبے، 1 رتی یا 2 جو کے برابر ایک وزن جتنا کما لیتے تو دکان بند کر کے چلے آتے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو القاسم منادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اپنے گھر سے روزی کمانے کے لیے نکلتے۔ جب ان کے پاس اخراجات کے لیے رقم جمع ہو جاتی تو مزید کمانے کے لیے نہ رکتے بلکہ فوراً گھر واپس آ جاتے، چاہے کوئی بھی وقت ہو۔